آقا جی نے کہا تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ آپس میں بغض، شکایتیں، یہ چل رہا، ابھی تک چل رہا۔ یہ اچھی بات تو نہیں ہے، عمل کر کے سارا برباد کر دینا۔ صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ ان کے جس کے پاس خرچہ وغیرہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے کہا نہیں، جس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن عمل صالح بہت کرتا ہے، لیکن اس کو مارا، اس کو گالی دی، اس کا مال چرایا، ماں باپ ناخوش رہتے ہیں اسے، کہا اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ بتاؤ، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور جو تھوڑی بہت توفیق ہوتی ہے وہ جوانی میں ہوتی ہے، اس لیے آقا جی نے کہا جوانی کو بہتر سمجھو بڑھاپے سے۔ بڑھاپے میں آدمی کو بہت سے عذر ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتا ہے۔ پرانے کتنے ہیں ابھی تک بے عمل ہیں، ناشکرے ہیں، اور طریقہ درسیہ میں خصوصیات ہیں۔ جو شعر سے جڑ جائے نبی کریم کی زیادت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کو نبی کریم سے بات کرتے ہیں، یہ تھوڑی رحمت ہے۔ اور رزق بارش کی طرح ہے، اگر وظیفے پورے کرے، مصیبت آئی تو وظیفے پڑھے، مصیبت چلی گئی تو وظیفوں میں نہ گاؤ۔ دل نہیں کرتا تم کے پاس بیٹھنے کو، خدا کی قسم، بس وہی کہتے باواجی چیزیں کرے، اور رپورٹیں اچھی نہیں آتی۔ یہ رپورٹ لیتے رہتے ہیں، انسان کو اولاد کا خیال ہوتا ہے، فلانے نے کیا کیا، فلانے نے کیا نہ کیا، فلانا کیسا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، کدھر گیا ہے، کدھر نہیں ہے۔ اب باتیں ایسے ہیں کہ شاید قسمت خراب ہونے لگی، 3 مہینے 6 مہینے نہیں گھسنے، اور کتنی محنت سے میں ان کو لگاتا ہوں، اور کتنی محنت کرتا ہوں، اور یہ وظیفے سونا ہے سونا۔ خیر ہی خیر، رزق بارش کی طرح، اور نبی کریم کی زیارتیں بے پناہ، تو ایسے ہو گئے ہو۔ آج میں خوش نہیں ہوں تم لوگوں سے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، ان کو اہمیت نہیں دیتا۔ خدا اس کو پہلے ہدایت دے، ہدایت نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو دنیا میں ختم کرے کہ ذلیل ہو کے پھرتا رہے۔ کہ نبی سے اچھا کوئی مل سکتا ہے؟ کس کو ٹھیک کرو گے؟ ان کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے ان کو، یہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، اور آپ جان بوجھ کے کرو گے تو سلسلہ درسیہ کا فیض میں تم پر بند کر دوں گا۔ نبی کی زیارتیں اس میں زیادہ ہوتی ہیں، رزق وسیع ملتا ہے۔ آپ کو تکلیف دینا اچھا ہے؟ بھائی کیا مجھے رپورٹ دیں گے؟ بعض وقت کچھ ایسا مجبوری ہوتی ہے تو پوچھ لیتا ہوں تو بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، لیکن کہنا مت اس کو، آگے پھر رعایت دے دی، شاید ہدایت ہو جائے۔ یہ وظیفے بہت مبارک ہیں، لیکن میں نے کوئی ڈیل دے دی ہے، بند نہیں ابھی نہیں کرتا، نہیں تو وظیفے بند کر دوں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، استخارہ کر کے۔ ہم کو کیا ضرورت ہے؟ آقا جی کو کیا ضرورت ہے؟ نہ اللہ کو ضرورت ہے، نہ آقا جی کو ضرورت ہے۔ ایک احسان ہے خدا کا کہ اپنا فضل اتارنا بندوں پر، کہ ان کی گناہوں کی بخشش کرنا، اور ان کو ہر خیر ان کو نصیب کرنی۔ معافی سب کے لیے ہے، اگر سچے دل سے مانگے اللہ سے۔ معافی کا دروازہ تو موت کے بعد بند ہوتا ہے، یا سورج مغرب سے نکلے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور جو نبی پر جھوٹ بولے، اتنے مبارک انسان ہیں تم لوگ کہ انہوں نے رخ ادھر لیا ہوا ہے۔ اللہ اس کی وجہ سے، میری وجہ سے ان کو لے کے آئے ہو، یہ تھوڑی نعمت ہے۔ جدھر ان کا رخ ہے، بہاریں ادھر ہیں۔ خدا کا خوف کرو اللہ، اس سلسلہ درسیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت ہے۔
میں بہت سی باتیں ان سے کر لیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں، ان کے دل کو ناراض کرنا، ایسا نہ کریں، وظیفوں کو چھوڑنا، ایسا نہ کریں، یہ سب چیزیں چھوڑ دیں، آقا جی ناراض ہو گئے، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔